کلاس پڑھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، آج تیسر النحو کا درس نمبر 89 ہے، جس میں ہم لوگ اسماء عاملہ سے متعلق مباحث کو پڑھیں گے. اب تک جو بحثیں گزری ہیں ان کا تعلق اسم کے معمول ہونے سے تھا. مرفوعات، منصوبات، مجرورات یا اسماء مبنیہ کب جو ہے رفع کی جگہ میں، کب نصب کی جگہ میں، کب جر کی جگہ میں استعمال ہوتی ہیں، ان سب کا تعلق تھا کہ اسم معمول بنتا ہے. لیکن کچھ اسم ایسے ہیں جو عمل بھی کرتے ہیں، جو عامل ہوتے ہیں، ان کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. جتنے اسماء معربہ و مبنیہ کا ذکر گزرا ہے ان کا ذکر بطور معمول ہوا ہے، لیکن کچھ اسماء عامل ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی تعداد 11 ہے. پہلی قسم اسماء عاملہ کی اسماء شرط ہیں، اور اسماء شرط کی تفصیل آپ لوگوں نے اسماء مبنیہ میں پڑھی ہے. من، وما، مہما، وعین، حیثما، ازما، متا وغیرہ، یہ سب اسماء شرط ہیں. ان کا اور ان کے عمل کا ذکر اسماء مبنیہ کے ضمن میں گزر چکا ہے، اور دوسرے احکام فعل مضارع کے جوازم میں آئیں گے. یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ اسماء شرط یہ اسماء عاملہ میں سے ہیں، اور آپ نے وہاں پڑھا ہے کہ یہ اسم شرط جو ہے شرط اور جزا پہ داخل ہوتا ہے. دونوں میں جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کو جزم دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے من تضرب اضرب، من تضرب اضرب، ما تاکل آکل. تو یہ عمل کرتا ہے، فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور بقیہ اور تفصیلات اسماء جو ہے مبنیہ میں، اسماء شرط میں پڑھے ہو. کچھ اور احکام جو ہے فعل مضارع کے جوازم میں آگے آئیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری قسم ہے عمل کرنے والے اسماء کی اسماء افعال. ان کے عمل اور دوسرے احکام کا ذکر اسماء مبنیہ کے ضمن میں گزر چکا ہے. وہاں آپ نے پڑھا ہے کہ اسم فعل کے جو ہے 3 قسمیں ہیں زمانے کے اعتبار سے: اسم فعل ماضی، اسم فعل مضارع، اسم فعل امر. اور اس میں اس کا عمل بھی آپ نے پڑھا ہے کہ اس کو کیا عمل کرتا ہے. اگر ملازم ہے تو وہ جو ہے صرف فاعل کو رفع دیتا ہے، اگر متعدی ہے تو فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب بھی دیتا ہے. جیسے لازم کی مثال ہے ہات السفر ہے، اور اس کی مثال جیسے ہزار الاسدہ، ہزار الاسدہ، تو ہزارے میں انت ضمیر فاعل مستتر ہے، الاسدہ اس کا مفعول بھی ہے. تو یہ اسماء افعال بھی اسماء ہی کے ضمن میں ہے، شمار ہوتے ہیں، اور یہ بھی عمل کرتے ہیں. تیسری قسم ہے اسم فاعل. اسم فاعل یہ اپنے فعل معروف کا عمل کرتا ہے، اس لیے کہ فعل معروف فعل مضارع معروف سے یہ بنتا ہی ہے، اور اسی کا عمل یہ کرتا ہے. یعنی جب فعل لازم سے مشتق ہوتا ہے تو صرف فاعل کو رفع دیتا ہے، اور جب فعل متعدی سے مشتق ہونے کی صورت میں فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے. جیسے جاء خالد قائم ابوہ، تو اب قائم قام یقوم سے اسم فاعل مشتق ہے، اور قام یقوم یہ لازم ہے. تو یہ جو ہے قائمون کیا کر رہا ہے، ابوہ کو، اپنے فاعل کو رفع دے رہا ہے. اس کے رفع کی علامت واو ہے.
اس لیے کہ یہ ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. وجاء خالد ضارب ابوہ بکرن، تو اب اس میں جو ہے ضارب اسم فاعل ہے، ضرب یضرب سے ماخوذ ہے جو متعدی ہے، تو متعدی سے مشتق ہے. تو جیسے فعل متعدی جو ہے فاعل کو رفع مفعول کو نصب دیتا ہے، ایسی فعل متعدی سے مشتق ہونے والا اسم فاعل بھی فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دے گا. تو ضاربون کا فاعل ابوہ ہے اور اس کا مفعول بھی بکرن. دونوں مثالوں میں ابوہ اسم فاعل کا فاعل مرفوع ہے اور دوسری مثال میں بکرن اسم فاعل کا مفعول بھی منصوب ہے. ٹھیک ہے. اسم فاعل عمل کب کرتا ہے؟ اسم فاعل کے عمل کرنے کی درج ذیل 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے کہ اسم فاعل حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اس میں حال یا استقبال کا زمانہ پایا جائے. ٹھیک ہے. ماضی کا زمانہ نہ رہے. ٹھیک ہے. اور دوسری شرط ہے کہ آنے والی 6 چیزوں میں سے کسی ایک کا اسے اعتماد حاصل ہو، یعنی اس سے پہلے ان 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مذکور ہو. ٹھیک ہے. اب وہ یہاں گنائیں گے. نمبر 1، اس سے پہلے مبتدا مذکور ہو، اسم فاعل سے پہلے مبتدا مذکور ہو، یعنی گویا مبتدا کا اعتماد اسے حاصل ہو. جیسے خالد قائم ابو ہو، تو اب خالد فاعل جو ہے وہ ہے مبتدا ہے کہ نہیں ہے، اور قائم سے پہلے مبتدا ہے. یہ چیز پائی گئی، یہ شرط کہ اس سے پہلے مبتدا مذکور ہے اور اس میں جو ہے حال یا استقبال کا زمانہ بھی پایا جا رہا ہے. خالد اس کا باپ کھڑا ہے یا کھڑا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں شرطیں پائی گئیں، اس لیے قائم نے عمل کیا ہے، ابوہ کو رفع دیا ہے. اسی قاعدے کے تحت ایک مسئلہ جو ہے ذکر کیا جاتا ہے اور اسی قاعدے سے اس مسئلے کا حل بھی نکلتا ہے. قاضی کے ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے انا قاتل زیدن اور دوسرا کہتا انا قاتل زیدن، تو قصاص کس پر لازم آئے گا؟ قصاص یعنی آدمی جس نے قتل کیا ہوگا اس کو سزا کے طور پر اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. تو 2 آدمی ہے، ایک کہتا انا قاتل زیدن اور ایک کہتا انا قاتل زیدن. انا قاتل زیدن والے پر قصاص جاری ہوگا؟ کیوں؟ اسی قاعدے کی روشنی میں اس کا جواب ہے انا قاتل زیدن میں قاتل نے عمل کیا ہے نا، زید کو مفعول بھی بنایا ہے. تو وہ عمل کب کیا ہے؟ جب اس میں حال یا استقبال کا زمانہ مانا جائے تب نا، کہ میں زید کو قتل کرنے والا ہوں ابھی اس وقت یا قتل کروں گا مستقبل میں. تو قتل ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے. لیکن انا قاتل زیدن جو کہہ رہا ہے وہاں قاتل عمل نہیں کر رہا ہے، تو اس میں جو ہے حال استقبال کا نہیں، اس میں زمانہ ماضی گویا پایا جا رہا ہے. وہ اعتراف کر رہا ہے گویا کہ میں زید کا قاتل ہوں، یعنی زید کا قتل ہو چکا ہے، وہ کام میں نے انجام دیا ہے. تو قاتل و زیدن کہنے والا ہی اصل قاتل ہے، قصاص اسی پر قائم کیا جائے گا، اسی کو قتل کیا جائے گا. تو اسی قاعدے کے مطابق اس کا جواب مل جائے گا. انا قاتل زیدن کہنے والے کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے ابھی قتل کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور قاتل و زیدن کہنے والے کو قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ قتل کر چکا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز ہوگی اس سے پہلے مبتدا مذکور ہو. دوسرا کیا ہے؟ یا ذوالحال مذکور ہو، اس اسم فاعل سے پہلے ذوالحال ہو.
جیسے جانی خالد ضاربن ابوہ بکرن، آیا میرے پاس خالد اس حال میں کہ اس کا باپ بکر کو مارنے والا تھا. تو اب ضاربن اسم فاعل ہے، اس سے پہلے خالد ذوالحال ہے کہ نہیں ہے؟ خالد ہی سے ضاربن حال واقع ہے نا، تو اس ضاربن سے پہلے ذوالحال مذکور ہے، اور اس میں ضاربن میں حال و استقبال کا معنی پایا جا رہا ہے، اس لیے یہ عمل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ضاربن اپنے فاعل ابوہ کو رفع دے رہا ہے، بکرن کو نصب دے رہا ہے. یا موصول مذکور ہو، یعنی اسم فاعل سے پہلے موصول مذکور ہو، جیسے مررت بالضارب ابوہ بکرن. تو اسماء موصولہ میں سے الف لام ہے جو الذی کے معنی میں ہے، تو وہ ضارب اسم فاعل سے پہلے مذکور ہے، اس لیے، اور پھر اس میں ضارب میں حال و استقبال کا زمانہ پایا جا رہا ہے، اس لیے اس نے عمل کیا ہے، ابوہ کو فاعل اپنا مرفوع بنایا ہے اور بکرن کو مفعول منصوب بنایا ہے. ٹھیک ہے، ضارب سے پہلے مذکور ال اسم موصول ہے جو الذی کے معنی میں. چوتھی چیز کیا ہے؟ یا موصوف مذکور ہو، اسم فاعل سے پہلے موصوف مذکور ہو، جیسے عندی رجلن، عندی رجلن ضارب ابوہ بکرن. تو اب ضارب سے پہلے جو رجل ہے وہ موصوف ہے، تو موصوف مذکور ہے اور حال و استقبال کا معنی پایا جا رہا ہے، اس لیے ضارب عمل کر رہا ہے، اپنے فاعل ابوہ کو رفع اور مفعول کو بکرن کو نصب دے رہا ہے. یا حمزہ استفہام مذکور ہو. پانچویں چیز کیا ہے؟ اسم فاعل سے پہلے حمزہ استفہام مذکور ہو، جیسے اقائم سعید، اقائم سعید. قائم سے پہلے حمزہ استفہام ہے اور قائم میں حال استقبال کا زمانہ ہے، اس لیے یہ عمل کر رہا ہے، سعید کو اپنا فاعل بنا رہا ہے، سعید کو اپنا فاعل بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. چھٹی چیز کیا ہے؟ یا حرف نفی مذکور ہو، اسم فاعل سے پہلے حرف نفی موجود ہو تو عمل کرے گا، جیسے ما قائم سعید. قائم سے پہلے مام نافیہ ہے اور قائم میں حال یا استقبال کا زمانہ پایا جا رہا ہے، اس لیے قائم عمل کر رہا ہے، سعید کو رفع دیا ہے، اپنا فاعل بنایا ہے اور رفع دیا. ٹھیک ہے. البتہ یہاں ایک چیز جاننی ہے کہ جب اسم فاعل سے پہلے ال بمعنی الذی مذکور ہو تو اس میں حال یا استقبال کی شرط نہیں لگائی جاتی، یعنی ایک ہی شرط کافی ہے، اسم موصول اس سے پہلے رہے تو کافی ہے. بلکہ ایسی صورت میں اسم فاعل تمام زمانوں میں عمل کرتا ہے، چاہے ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل. اس لیے مذکورہ مثال میں اس طرح کہنا ممکن ہوگا، مررت بالضارب ابوہ بکرن الآن او غدن او امس. چاہے ابھی کہو یعنی حال زمان حال میں، او غدن یا کل آنے والے کل میں، او امس یا کل گزشتہ میں، تب بھی تینوں صورتوں میں وہ عمل کرے گا. اس لیے کہ اسم فاعل سے پہلے جب الف لام جو الذی کے معنی میں ہوا اگر مذکور ہو تو اس میں دوسری شرط جو پہلے جو ہے ذکر کی گئی ہے، حال استقبال کا زمانہ، وہ شرط مطلوب نہیں ہے، ہر زمانے میں وہ عمل کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب اسم فاعل میں مبالغہ کا معنی مقصود ہوتا ہے تو اسے قیاسی طور پر مبالغہ کے صیغوں میں سے کسی صیغہ کی جانب محول کر دیا جاتا ہے. مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ اسم فاعل ہی کا معنی اس میں ہوتا ہے، بس زیادتی کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، تو اسم فاعل کو مبالغہ کے صیغے میں محول کر دیا جاتا ہے، بدل دیا جاتا ہے. ایسی صورت میں اسم مبالغہ اسی اسم فاعل کا عمل کرتا ہے جس سے وہ محول ہوتا ہے، جس سے وہ تبدیل کر کے مبالغہ بنایا گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسی صورت میں اسم مبالغہ اسی اسم فاعل کا عمل کرتا ہے جس سے وہ محول ہوتا ہے، اور اسم مبالغہ میں بھی وہی شرطیں مطلوب ہوتی ہیں جو اسم فاعل میں ہوتی ہیں، جیسے خالد ضراب ابوہ بکرن. تو ضراب یہ اسم جو ہے مبالغہ ہے
اس سے پہلے خالد مبتدا موجود ہے تو اس کا جو اس سے پہلے مبتدا مذکور ہے یہ شرط پائی گئی، اور ضراب میں حال و استقبال کا بھی زمانہ پایا جا رہا ہے، دونوں شرطیں پائی گئیں، تو ضراب نے ابوہو کو فاعل مرفوع، بکرن کو مفعول بھی منصوب بنایا ہے۔ ضراب اسم مبالغہ ہے جو اسم فاعل ضاربن سے محول ہے، اس کا فاعل ابوہو ہے اور مفعول بھی بکرن ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اسماء عاملہ میں سے آپ نے کتنی قسمیں پڑھ لی؟ 3، اسماء شرط، اسماء افعال اور اسم فاعل۔ اسم فاعل کی بحث چونکہ پہلے نہیں گزری تھی اس لیے اس کے احکام یہاں تھوڑے تفصیل سے بتائے گئے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔